جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری عشرہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء یا مجاہدین 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت اتاری۔ اس امت کو اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے اور اعمال بڑے قیمتی دیے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں اور عمل اتنے بڑے قیمتی نہیں تھے۔ پہلی امتوں کے لیے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک۔ جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت ہیں۔ تو عرض کی یا اللہ زد امتی، یہ تو ساری امتوں کا آپ نے قانون مجھے دے دیا، میری امت کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ دوسری آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلے ہمارے حبیب ہم کئی گنا کر دیتے ہیں، جو ہمیں قرضہ دے گا ہم کئی گنا کر دیں گے۔ کئی گنا میں وضاحت کوئی نہیں تھی کتنا، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیں۔ تو حبیب اور محب تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا میرے حبیب یہ لیجئے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو آپ کی امت میں ہمارے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا، ہم 700 لکھیں گے، ان نیکی کو 700 گنا لے جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، رحمت للامہ۔ آپ نے کہا، آپ نے عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے لیے کیا مشکل۔ 700 گنا پہ بھی راضی نہیں ہوئے، ہمیں اللہ نے ایسے رسول دیے اور ہم نے انہیں سے ہی بے وفائی کر دی۔ تھوڑے تھوڑے نفع پہنچانے والوں کی چوکٹ پہ گر گئے، ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، ضمیر کو سلا دیا۔ لیکن وہ شفیق نبی جنہوں نے سب کچھ اپنے ہمارے اوپر لٹا دیا، اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا گھر، ہر چیز لٹا دی، ہے ان کا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ان سے بھی تو وفا کرتے۔ 700 گنا پہ نہیں راضی ہوئے، تو کہ اللہ تھوڑا اور زیادہ، تو اللہ نے کہا چلو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ دے گا بے حساب تو اپنی شان کا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت پیالہ لے کر آ گئی، جی مجھے تھوڑا شہد چاہیے۔ وہ سامنے شہد کا بڑا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو آگے یہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ وہ جب لے کے چلی گئی تو ان کے خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا کے دے دی۔ کہ وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دے دیا، تو یہی میرا اللہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس امت کے اجر بڑھائے، ٹائم تھوڑا ہے کام کرنے کا، اجر بہت زیادہ کر دیا ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو کتنی آسانی ہے، ایک مزدور کام تھوڑا کرے اور اس کی اجرت زیادہ لے تو دوسرے کہیں گے تو اسے یہ رہے کہ چکر ہے 2 گھنٹے کام کرتا ہے 2000 لے جاندہ ہے،
ਅਸੀਂ 12 घंटे काम करना है ਸਾਨੂੰ 500 मिलता है। तो ये जो थोड़े काम में ज़्यादा लेके जा रहा है ये तो बड़ा खुश हो गया, अभी मेरा थोड़े टाइम में मेरा काम बन गया। तो मौत तो असल में छुट्टी है ना। मौत से इसलिए डरते हैं कि मौत की तैयारी नहीं, और मौत से इसलिए डरते हैं कि अल्लाह की मुलाकात का शौक़ नहीं, जन्नत का यकीन कमज़ोर है, इसलिए मौत से खौफ आता है। लेकिन अगर अल्लाह राज़ी हो और हम अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो तो अब यूँ समझे मौत छुट्टी। जैसे वो आखिरी घंटी बजती है तो बच्चे एकदम छलांगे लगाते हुए बाहर निकलते हैं। वो मुझे पढ़ने का शौक़ तो होता नहीं था, माँ बाप ने धक्का दिया हुआ था, तो मैं आखिरी घंटी पे कान लगाए रखता था। हमारा सेंट्रल मॉडल स्कूल का बाबा खुशी मोहम्मद होता था, वो जब आखिरी घंटा आखिरी वो मारता था ना, उस पर वो घंटी लगी होती थी, उस पर आकर वो ऐसे हथौड़ा मारता था लकड़ी का, टन। तो मैं नारा लगाता छुट्टी, क्योंकि मैं तो इंतज़ार कर रहा होता था, मुझे नहीं पता टीचर क्या कह रहा है, लड़के क्या लिख रहे हैं। मेरे कान लगे होते थे कि चाचे खुशी है, घंटा किस लिए बजावना है। वो यार टन होते मिला भाई छुट्टी हो गई। अगर अल्लाह हमसे राज़ी है ना तो मौत छुट्टी है, और अल्लाह की मुलाकात है, अल्लाह के नबी की मुलाकात है। अल्लाह में ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा दे, टाइम थोड़ा अजर ज़्यादा। पहली उम्मतों का टाइम बहुत ज़्यादा, अजर बहुत थोड़ा। 200 साल की ज़िंदगी, अजर थोड़ा। यहाँ 80 साल की ज़िंदगी, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी बेहिसाब अल्लाह ताला नसीब फरमा रहे हैं। ये भी हमें अपने नबी की तुफ़ैल शब कदर मिली, लैलतुल क़द्र। एक रात 80 साल की इबादत से बेहतर। पहली उम्मतें 80 साल इबादत करके जहाँ पहुँचेंगी, ये उम्मत एक रात गुजार के वहाँ से आगे चली जाएगी। तो इस रात को ज़ाया ना होने दें। ये कभी 21 होती है, कभी 23 होती है, कभी 25 होती है, कभी 27 होती है, कभी 29 होती है। पूरे पाकिस्तान में 27वें को सब जाग रहे होते हैं कि आज शब कदर है। हो सकता है वो शब कदर हो सकता है, लेकिन यकीन ही नहीं समझना चाहिए। आजकल तो रातें बड़ी छोटी हैं। हम तरावी से फ़ारिग होते होते हमें 11 बज जाते हैं, और 2:30 बजे सहरी शुरू हो जाती है, तो बीच में तो टाइम है 2-3 घंटे का है। तो अगर हम सारे ये जाग लें, और हमारी नौजवान नस्ल तो आजकल वैसी रातों को जागते हैं, ये रात को जाग लें, थोड़े से नफल पढ़ लें, थोड़े से कुरान पढ़ लें, थोड़ा सा ज़िक्र कर लें, थोड़ी सी दुआ मांग लें, और सारी रात उनकी कीमती बन जाएगी। ये 5 रातें अगर आप जाग लें, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात ज़रूर शब कदर है। वो एक रात आपके लिए 1000 महीनों से बेहतर है। मैं जब 3 चिल्ले लगा रहा था 1971 में, तो रमज़ान आ गया, हम पैदल चल रहे थे इधर बॉर्डर की तरफ, कसूर से आगे। तो मुझे शौक़ हुआ कि शब कदर मिल जाए मुझे, शब कदर। मैंने पहले रमज़ान से मांगना शुरू किया, अल्लाह मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ, ये 5 रातें मुझसे नहीं जागा जाएगा। जिस रात वो आनी है ना, मुझे तू उठा देना, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो एक गांव था राजोवाल के करीब, राजोवाल एक अड्डा आता है कसूर से दीपालपुर जाते हुए, उससे अंदर की तरफ 8-10 मील हम एक गांव में थे। तो उस पूरे इलाके में हमें बड़ी गालियाँ पड़ी, ओए वाबी आ गए, ओए नबी दे गुस्ताख आ गए, ओए इन्हों कट दे, ओए काफिर ने, ओए इन्हों दी गल ना सुनो। हर जगह बड़े अजीब व गरीब मामले देखे। तो मैं रात सोया हुआ था, दिसंबर में रमज़ान था, ठीक 12 बजे किसी ने मेरी रज़ाई ऊपर से खींची और मुझे उठा के बैठा दी। मैं यूँ होके बैठा, रज़ाई वो हो गई, मैं ऐसे, मैं क्या मैंने क्या उठाया। मैं इधर उधर देखा, सारे सोए पड़े। मैं क्या ये मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे किसने उठा दिया। कोई भी नहीं। मैंने फिर रज़ाई ऊपर ली और लेट गया। जो मैंने सराहने पे सर रखा, मुझे याद आज तो 21 की रात है, तो मुझे करंट लगा। मैं उठ के खड़ा हुआ तो सामने घड़ी पे 12 बज रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि वो शब कदर थी या मेरी वो दुआ की कबूलियत थी, लेकिन जो मैं पिछले दिनों मांगता चला आया कि या अल्लाह मुझे बस शब कदर में उठा देना, 5 रातें नहीं उठा जाता, पैदल सफ़र है, रोज़ा है, और आगे लोग भी ऐसे भाई मिल रहे हैं कि मस्जिदों से धक्के दे के निकाल रहे हैं।
تو وہ میرے ساتھ یہ ہوا، واللہ عالم وہ تھی نہیں تھی، یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، بعض کا یہ بھی کہنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ساری زندگی اعتکاف، 1 سال اعتکاف نہیں بیٹھے کسی وجہ سے، تو شوال میں اس کی قضا دی، شوال میں 10 دن کے لیے بیٹھے۔ اور عام دنوں میں جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو خاموشی سے اٹھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا اور آخری اشراق تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے تھے، اور بالکل اللہ کی طرف یکسو ہو جاتے تھے۔ تو اگر آپ 10 راتیں جاگ لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، 10 راتیں نہیں جاگ سکے، یہ 5 راتیں جاگ لیں، اور اس میں نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں۔ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ وہ ساری رات دعا کی قبولیت 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 قبولیت۔ بس 4 آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل نیچے اترتے ہیں زمین پر فرشتوں کو لے کر، اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں جاگنے والے دعائیں کہہ کر وہ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب اذان پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمی پینڈنگ، یہ نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا، مؤخر کیا ہے کہ یہ 4 آدمی ہیں، یہ 4 کام کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کون کون؟ کہا ایک شراب کا پینے والا، مستقل شراب کا عادی، شب قدر میں نہیں کیس کھلتا اس کی، ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خط پڑھا، ایک ماں نے مجھے خط لکھا کہ میرے 2 بچوں سے میری جان چھڑا دو، ان کے لیے انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ان سے جان چھوٹ جائے۔ یعنی وہ ان کی موت کی تمنا کر رہی، جوان بیٹے موت کی تمنا کر رہی ہے ماں ہو کر، کہ انہوں نے ماں کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے کہ ماں جیسی شخصیت اور ہستی کا سینہ اور کلیجہ انہوں نے چیر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا، جو میں نے پہلے ایک ریکارڈ کروایا ہے کہ جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ رشتہ داروں سے بات بات پہ لڑنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے کوئی نہ کوئی میں ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچاؤں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آدمی کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ کہا جاتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا، اس رات کو قیمتی بنائیں، اس رات کی قدر فرمائیں۔ اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے، اس رات اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے میرے خاطر بھوک برداشت کی، رات کو نماز پڑھی، میں نے سب کو معاف کر دی۔ تو یہ اس آخری عشرے کے لیے میں یہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر اللہ دے دے تو ضرور اٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک فضیلت ہے، وہ سوئے بھی ہوں گے تو ان کے لیے نوافل کا، عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ باقی میں گھر میں سوؤں گا تو سونے کی بات ہے، نفل پڑھوں گا تو نفل لکھے جائیں گے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ایک کمرہ مخصوص کر لیں تو وہ سو بھی جائیں گی تو ان کے لیے نیک عبادت کا اجر لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق دے، اور اس کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔